اہل حدیثوں نے 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا ہے، حالانکہ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہے۔ یہ 1400 سال سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، استغفر اللہ، یہ جھوٹ بولا ہے، اس نے سری جھوٹ بولا ہے۔ کمنٹ میں اس نے مشہوری تو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن سری جھوٹ ہے، آپ اپنے علماء سے پوچھیں۔ واضح طور پر حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ جب دین کی بات، حق کی بات کی جاتی ہے تو مخالفین بھی بہت ہوتے ہیں۔ چند دن قبل میں نے فضائل اعمال کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور میرا مقصد یہ تھا کہ جو عوام لے کر گھومتی ہے ان کو عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنے خطرناک عقائد ہیں، اور میں نے ان پر روشنی ڈالی تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے اور ساتھ میں بہت کچھ کہتے رہے، لیکن میں نے صرف نظر کیا۔ لیکن جب ایک حضرت نے یہ کہا کہ ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ اہل حدیث فرقہ ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان کا دین پر عمل نہیں ہے، اور ان کی مثالیں یہ ہیں، تو اس نے چند مثالیں دی، اور میں بہتر سمجھا کہ ان کے صرف ایک ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اور اس مسئلے میں جو حضرت نے اعتراض کیا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، اور یہ مختلف فی مسئلے ہیں، یعنی احناف اور اہل حدیث کے اندر ان کے بارے میں مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس نے مسئلہ یہ کیا کہ تراویح اور تہجد ایک نماز نہیں ہے، الگ الگ ہے، تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ لیکن میں اس حضرت سے پوچھوں گا اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تراویح کی دلیل وہی حدیث ہے جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، یعنی تہجد یہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کچھ روایت کے اندر 13 کا بھی تذکرہ ملتا ہے، یعنی وطر بڑھتے رہتے ہیں، وطر زیادہ کا ذکر ہے، لیکن رکعت تہجد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت ثابت ہے۔ اور یہ پہلے تو میں اس حدیث پر بات کرنا چاہوں گا علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب کی۔ انہوں نے کیا لکھا ہے، جو شارح صحیح بخاری اور معتبر عالم ہیں، احناف کے معتبر عالم ہیں، کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ تراویح 8 رکعت ہی مانی جائے، تسلیم کی جائے۔ یہ علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جس حدیث میں آیا وہ 8 رکعتیں ہیں۔ اور دوسری بات کہ رمضان میں پڑھنے کے حوالے سے، کیونکہ تراویح رمضان میں ہوتی ہے، تو رمضان میں پڑھنے کے حوالے سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، اور اسی طرح دیگر کتاب کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھائی، یعنی رمضان میں آپ نے تہجد جماعت کے ساتھ ایک دفعہ کروایا 3 دن، اس کے اندر کیا تھا معاملہ، تہجد جماعت کے ساتھ ایک دفعہ سحری تک کروایا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی اور نماز رات کی نہیں پڑھی، وہی صحابہ کو پڑھوائی جو رمضان میں، جس کو ہم تراویح کا نام بھی دیتے ہیں، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی تہجد نہیں پڑھا، یعنی یہی تراویح جو جماعت کے ساتھ پڑھائی وہی 8 رکعتیں فجر تک، سحری تک۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تفریق نہیں ڈالی اور فرق نہیں کیا، اور یہی بات حقیقت ہے کہ تراویح اور تہجد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی رمضان میں، آپ نے 8 رکعتیں پڑھی اور وتر پڑھا، ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ تو رمضان میں آپ نے 8 رکعتیں پڑھی، اور یہی روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی وہی پڑھتے تھے 11 رکعت، یعنی 3 وتر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ یہی تھا، اور رات کو نماز جو ہوتی ہے عشاء کے بعد اس کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، قیام اللیل اور تراویح اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری بات، اس حضرت نے کہا رکوع کی رکعت، یعنی رکوع میں جو بندہ پہنچ گیا اس کی رکعت ہو جاتی ہے، یہ 1400 سال سے مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ 1400 سال سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی نہیں، رکوع میں پہنچے، امام بھی رکوع میں چلا گیا، اور آپ رکوع میں پہنچے، آپ نے رکعت نہیں دہرائی، تو معلوم ہوا کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھی، اور جو قیام ایک رکعت کا لازمی جزو ہے، قیام کرنا، پہلے جو کھڑا ہوتا ہے، پہلا قیام جو ہوتا ہے، یہ قیام بھی لازمی جزو ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا اور سورۃ الفاتحہ کو بھی چھوڑ دیا، کیسے رکعت ہو جائے گی؟ اس لیے
معلوم ہوا کہ حدیث کی روح سے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے رکعت لوٹانی چاہیے۔ تو یہ دلیل سے ثابت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا اور نہ یہ اہل حدیث اپنی طرف سے کہتے ہیں، بلکہ دلیل کی روح سے کہتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کے لیے امام ہو، یعنی امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی قراءت، امام کی قراءت مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ اس روایت کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، یہ روایت اتنی ضعیف ہے کہ اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اہل حدیثوں نے 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا ہے، حالانکہ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہے۔ یہ 1400 سال سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، استغفر اللہ، یہ جھوٹ بولا ہے، اس نے سری جھوٹ بولا ہے۔ کمنٹ میں اس نے مشوری تو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن سری جھوٹ ہے، آپ اپنے علماء سے پوچھیں۔ واضح طور پر حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 سال میں، خلافت کے پہلے 2 سال میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی، واضح طور پر حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ کہے کہ 1400 سال سے یہی عمل آ رہا ہے؟ تو یہ جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ ہے عوام الناس کو۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث بھی ملتی ہے، رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں ہے، اور امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر بھی اس کی وضاحت میں یہ کہا ہے کہ یہ حدیث قطعی دلیل ہے، یعنی 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہوتی ہے، یہ قطعی دلیل ہے، صحیح ترین دلیل ہے۔ تو اس کے اندر کیا تھا؟ رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انہوں نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے فرمایا تو نے کس طرح طلاق دی؟ اس نے کہا 3 ایک ساتھ دے دی، آپ نے رجوع کا اختیار دے دیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ روایت بھی دلیل ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں، نہ کہ 3 شمار ہوتی ہیں۔ تو دلائل کی روح سے اہل حدیث بات کرتے ہیں، بلا دلیل کے بات نہیں کرتے۔ آپ جو چاہے من میں آپ کے آئے آپ کہتے رہے، اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چوتھی بات، اس حضرت نے کہا نماز جنازہ جہری طور پر بلند آواز میں نماز جنازہ پڑھنا، یہ 1400 سال سے عمل اس پر نہیں ہوا، یہ اہل حدیثوں نے نیا فرقہ بنا دیا اور یہ عمل کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کیونکہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، فحفظت من دعائہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعائیں حفظ کی، یعنی جنازہ نماز کے دوران ہی میں نے حفظ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھتے تھے اس لیے حفظ کی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں سمیت النبی کا الفاظ آتے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ سیدنا عوف بن مالک کی بڑی واضح حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ زور سے پڑھی انہوں نے۔ تو جہری جنازہ پڑھانا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی دلیل سے ثابت ہے، اور اگر کوئی سری پڑھاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے دلائل اور بھی ہے۔ تو اس لیے اعتراض اس پر کیا جائے جس کا ہم نے انکار کیا ہو، اس پر اعتراض بنتا ہے۔ ہم نے سری جنازے کا کبھی انکار نہیں کیا تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے دونوں طریقے جائز ہیں۔ اگر کوئی سری پڑھے تو بہتر ہے۔ اس دور کے اندر سری اس لیے ہم کم پڑھتے ہیں، اس لیے جہری پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہے، تو جب ہم دعائیں پڑھیں گے وہ ساتھ پڑھ سکتے ہیں دعائیں، تو جب ثبوت ملتا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جو بھی دلیل ہوگی انشاءاللہ اہل حدیث اس کا تابع ہوگا۔ اور آخری بات اس نے ذکر کی کہ آج کل کے دور کے اہل حدیث 4 دن قربانی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے بیان پہلے ہی ریکارڈ ذی الحجہ کے اندر ریکارڈ شدہ بیان ہے، آپ سن سکتے ہیں، میں کمنٹ میں پن کر دوں گا، کمنٹ میں پن کر دوں گا لنک، اور اس پر آپ سن سکتے ہیں کہ قربانی 3 دن یا 4 دن۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔